بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. سیرت کے معنی ہوتے ہیں لائف آف دی پروفٹ محمد، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے میسیج کو مکہ میں لوگوں کو دینا شروع کیا تو وہاں کے لوگ کافی آپ کے اگینسٹ ہو گئے، اور جب آپ کے انکل ابو طالب اور آپ کی وائف خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اور مشکلیں آپ کے لیے سامنے آئیں، اور زیادہ پریشانی ہو گئی اور حالات سخت ہو گئے. تو پروفٹ ہوڈ کے 10ویں سال میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں، پروفٹ نے مکہ سے طائف کا سفر کیا، اس امید سے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات کو مانیں اور میرے ساتھی بن جائیں، اس مشن میں میرا ساتھ دیں. لیکن ان لوگوں نے بہت ہی برے انداز میں پروفٹ کو ریسیو کیا، اور بہت ہی برے انداز میں انہوں نے طائف سے پروفٹ کو واپس بھیج دیا. انہوں نے پتھر مارے، اور جو لڑکے ہوتے ہیں شیطان اور شریر قسم کے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ آپ کے خون بہنے لگا جسم سے، اور بہت ہی پریشانی کی حالت میں آپ طائف سے واپس ہوئے. پھر جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہاں شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو ایک مقام پر جس کا نام کتابوں میں نخلا آتا ہے، آپ وہاں رکے رات گزارنے کے لیے. تو اس وقت آپ نے وہاں نماز پڑھنی شروع کی، اور جب آپ تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو ریسائٹ کر رہے تھے نماز کی حالت میں، تو وہاں سے جنات کا ایک گروپ گزرا، اور اس نے قرآن کو سنا، اور وہ اسی وقت قرآن پر ایمان لے آیا. قرآن میں چیپٹر نمبر 72 یعنی سورہ جن، اور چیپٹر نمبر 46 یعنی سورہ الاحقاف میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں سورہ جن میں یہ بات بالکل شروع میں آئی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، میرے اوپر یہ ریویلیشن بھیجا گیا ہے کہ جنات کا ایک گروپ نے قرآن سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. We have heard a wondrous recital, a wondrous قرآن. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو کہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، گائیڈنس کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے. تو اس طریقے سے ایک طرف تو طائف والوں نے پروفٹ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ قرآن کے میسیج کو دوسری مخلوق یعنی جنات، جو کہ ایک دوسری کریچر ہے، اسی وقت اس نے قرآن کے میسیج کو مانا اور اس پر ایمان لائے. اور یہاں تک کہ وہ جنات اپنے لوگوں میں واپس گئے، اپنے ٹرائبس میں واپس گئے، اور انہوں نے قرآن کے میسیج کو لوگوں کو بتایا، یعنی اس کے داعی بن گئے. تو اس طریقے سے پروفٹ بہت ہی پریشانی کی حالت میں طائف سے مکہ کی طرف واپس آئے. لیکن آپ مکہ کے شہر میں داخل نہیں ہوئے. مکہ کے بارڈر پر غار حرا تھی، ایک کیو، تو اس کیو میں آپ رک گئے. چونکہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی، امان کی ضرورت تھی. چونکہ وہ قبائلی دور تھا، اس وقت پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی تھی کسی شخص کو کسی جگہ جانے کی اور وہاں کام کرنے کی. چونکہ ابو طالب جو پروفٹ کے انکل تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی،
اور ابو طالب آپ کو پروٹیکشن دیتے تھے، اس کی وجہ سے 10 سال تک آپ مکہ میں کام کر سکے. لیکن جب پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی تو جو پروفٹ کا انکل تھا جس کا نام ابو لہب تھا، وہ خاندان بنو ہاشم کا سردار بنا اور اس نے پروفٹ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. تو اس زمانے کے قبائلی رواج یعنی ٹرائبل ایج کی وجہ سے آپ خاندان سے کٹ گئے، اور اس وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ اب میں کسی اور سے پروٹیکشن حاصل کروں. تو غار حرا میں آپ رک گئے، اس کیو میں رکے، اور وہاں سے کئی لوگوں کو میسج بھیجا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں مکہ میں، اور کوئی مجھے پروٹیکشن دے دے، امان دے دے، تاکہ میں مکہ میں آ کے اپنا دعوتی کام، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام دوبارہ شروع کر سکوں. لیکن کسی نے آپ کو پروٹیکشن نہیں دی، سب نے انکار کر دیا. پھر پروفٹ کے ذہن میں آیا کہ مطعم ابن عدی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہت اچھے انسان تھے، اور جب پروفٹ کی فیملی کو قریش نے بوائیکاٹ کیا تھا تو اس وقت مطعم ابن عدی نے مدد کی تھی اور کافی لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ یہ بوائیکاٹ ختم کیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی مطعم ابن عدی نے پروفٹ کی کئی موقعوں پر مدد کی تھی. تو پروفٹ نے مطعم ابن عدی کے پاس میسج بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی پروٹیکشن میں، اپنی امان میں لے لیں. تو مطعم ابن عدی نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور اپنے 6 بیٹوں کو بھیجا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آئیں مکہ میں، اور یہ اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، امان دی ہے، اور کوئی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے. تو اس طریقے سے ایک بار پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ وہ مکہ میں دوبارہ اپنا نبوت کا کام کر سکیں، دوبارہ قرآن کے میسج کو پیسفلی وہاں مکہ میں لوگوں تک پہنچا سکیں. مطعم ابن عدی کا انتقال بدر کے واقعے سے پہلے ہو گیا، اور بعد میں جب جنگ بدر ہوئی اور قریش کے لوگ گرفتار کر کے پروفٹ کے سامنے لائے گئے، تو پروفٹ نے کہا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے تم لوگوں کی سفارش کرتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ کے دل میں مطعم ابن عدی کے بارے میں کتنے گہرے احساسات تھے. تو اس کے بعد اسی زمانے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا سے ہوئی. حضرت سودا کا پورا نام سودا بنت زماہ تھا. ان کے فادر کا نام زماہ بن قیس تھا. تو حضرت سودا نے اسلام بہت ہی ارلی اسٹیجز میں قبول کیا تھا. ان کی شادی سکران ابن عمرو سے ہوئی تھی، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. تو شروع کے زمانے میں جب مکہ میں بہت حالات مشکل ہو گئے، قریش جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، تو پروفٹ نے اس وقت جو لوگ تھے، جو اہل ایمان تھے، ان سے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول ہم کہاں جائیں؟ تو پروفٹ نے کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، یعنی ایتھوپیا. اس زمانے میں ایتھوپیا کو ایبیسینیا کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایک گروپ مکہ سے سفر کر کے ایتھوپیا گیا. تو اس گروپ میں حضرت سودا اور ان کے ہسبینڈ سکران ابن عمر بھی شامل تھے. تو حضرت سودا وہاں اپنے ہسبینڈ سکران ابن عمر کے ساتھ کچھ سال رہیں اور پھر واپس مکہ چلی آئیں. چونکہ ان کے ہسبینڈ جن کا نام سکران ابن عمر تھا وہ کافی بیمار ہو گئے، تو غالباً اس وجہ سے وہ مکہ واپس آ گئے، حضرت سودا اور ان کے ہسبینڈ سکران ابن عمر. پھر مکہ میں واپسی کے بعد ان کے ہسبینڈ سکران ابن عمر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے کچھ دن کے بعد پروفٹ محمد نے
سودا کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد، جو پروفٹ کی پہلی بیوی تھیں، ان کی ڈیتھ کے بعد آپ بہت ہی غمگین رہنے لگے۔ جس سال میں حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ابو طالب پروفٹ کے جو انکل تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، پروفٹ نے اس سال کو عام الحزن کہا تھا، یعنی غم کا سال، دا ایئر آف سورو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں خولہ بنت حکیم، جو کہ عثمان ابن مظعون کی بیوی تھیں، عثمان ابن مظعون بہت ہی بڑے صحابی تھے، تو خولہ بنت حکیم ان کی وائف تھیں۔ تو خولہ بنت حکیم نے ایک بار پروفٹ سے کہا کہ میں آپ کو بہت ہی غمگین دیکھتی ہوں، یعنی خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد آپ مجھے بہت ہی اداس اور غمگین نظر آتے ہیں۔ تو پروفٹ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد میں بہت ہی اداس رہتا ہوں۔ تو خولہ بنت حکیم نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی میں سودا سے شادی کروا دوں۔ تو پروفٹ کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو خولہ بنت حکیم سودا کے گھر گئیں، ان سے ملی اور کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو سودا کو یہ بات بہت پسند آئی اور سودا نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ آپ میرے والد سے، یعنی زما ابن قیس سے بھی مشورہ کر لیجئے۔ تو خولہ بنت حکیم ان کے فادر یعنی زما بن قیس کے پاس گئیں اور ان سے بھی اجازت لی، تو انہوں نے بھی اس رشتے کو پسند کیا۔ تو اس طریقے سے سودا بنت زما کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور سودا کے جو فادر تھے یعنی زما بن قیس، انہوں نے نکاح پڑھایا، 400 درہم پر نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد جو سودا کے بھائی تھے جن کا نام عبداللہ ابن زما تھا، وہ جب گھر آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن سودا کی شادی پروفٹ محمد سے ہوئی، تو انہوں نے بہت ہی افسوس ظاہر کیا، چونکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈال لی۔ غالباً اس زمانے میں کوئی یہ رواج ہوا کرتا ہوگا کہ جو افسوس ظاہر کرے اور ریزنٹمنٹ اپنا ظاہر کرے تو وہ سر پر مٹی ڈال لیتا تھا۔ لیکن بعد میں عبداللہ ابن زما جو سودا کے بھائی تھے وہ ایمان لائے، اور وہ پوری زندگی ریگریٹ کرتے رہے اس عمل کی کہ انہوں نے اس وقت اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت سودا کی شادی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو یہ نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، یعنی پروفٹ ہوڈ کے 10th ایئر میں۔ پھر جب پروفٹ مکہ سے مدینہ گئے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے یعنی مائیگریشن، تو اس وقت حضرت سودا بھی مکہ سے مدینہ گئیں۔ حضرت سودا کے ساتھ زید اور فاطمہ تھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال میں حج کیا تو اس وقت بھی حضرت سودا آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بہت ہی جنرس تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد حضرت عمر نے حضرت سودا کے پاس ایک تھیلی بھیجی، تو جو شخص تھیلی لایا تھا تو حضرت سودا نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں درہم ہے، یعنی اس زمانے کی جو کرنسی ہوتی تھی غالباً چاندی کی ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ اس میں درہم ہے۔ تو حضرت سودا نے اپنے کسی خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو، اتنے وہاں دے دو اور اتنے فلاں کو دے دو اور اتنے فلاں کو دے دو۔ سارا جو درہم تھا، سارے جو تھیلی میں درہم تھے، وہ اسی وقت ڈسٹریبیوٹ کر دیا غریب لوگوں کو اور جو محتاج تھے۔ تو اس طریقے سے بہت ہی جنرس مزاج تھا ان کا، اور وہ خود جو اپنی ضرورت ہوتی تھی، جو اپنی معاشی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے لیدر بنایا کرتی تھیں۔ دراصل اس زمانے میں مکہ کا لیدر بہت مشہور تھا، تو لیدر بناتی تھیں اور اسی سے ان کا خرچ چلا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت سودا کے اندر بہت ہی سینس آف ہیومر تھا، یعنی وہ اکثر پروفٹ کو اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا دیا کرتی تھی۔ ایک بار پروفٹ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت سودا
پروفٹ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں. تو جب نماز ختم ہوئی تو حضرت سودا نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ناک سے بلیڈنگ نہ شروع ہو جائے. اس وجہ سے میں نے رکوع کے دوران ناک کو پکڑے رکھا. تو اس طرح کی بات سن کے پروفٹ مسکرانے لگے. پھر جب پروفٹ کی ڈیتھ ہونے والی تھی تو جو آپ کی ازواج تھیں انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے کون آپ سے ملے گا، یعنی پروفٹ کے بعد کس کی ڈیتھ ہوگی. تو پروفٹ نے کہا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گا. تو جو پروفٹ کی وائفز تھیں وہ اکثر اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے. تو حضرت سودا چونکہ بہت لمبی تھیں ان کا ہاتھ لمبا نکلتا تھا، تو وہ سمجھتی تھیں کہ شاید میری ڈیتھ سب سے پہلے ہوگی. لیکن حضرت زینب جو آپ کی دوسری وائف تھیں ان کی ڈیتھ سب سے پہلے ہوئی. تو تب لوگوں نے یہ سمجھا کہ پروفٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لمبا ہاتھ فزیکلی، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ دینے والا ہوگا، سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ہوگا. حضرت سودا کی ڈیتھ 22 ہجری میں ہوئی، یعنی پروفٹ کی ڈیتھ کے تقریباً 12 سال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سودا کی ڈیتھ 22 ہجری میں ہوئی، یعنی پروفٹ کی ڈیتھ کے تقریباً 12 سال کے بعد. اسلام آنے سے پہلے مکہ میں کئی میلے لگا کرتے تھے، یعنی آج کل کے زبان میں اگر ہم کہیں تو وہ ٹریڈ فیئرز ہوتے تھے. ذی القعدہ کے شروع میں مشہور میلہ جس کا نام اوکاز تھا وہ لگتا تھا، اور اس کے بعد دوسرا میلہ جس کا نام مجنہ تھا وہ لگا کرتا تھا، جو کہ تقریباً 3 ہفتے چلتا تھا. اور اس میلے کے بعد یعنی مجنہ کے بعد تیسرا میلہ جس کا نام ذو المجاز تھا وہ لگتا تھا. تو پروفٹ ان سب میلوں میں جایا کرتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. دراصل یہ میلے ٹریڈ کے لیے ہوتے تھے، بزنس کے لیے ہوتے تھے، تجارت کے لیے ہوتے تھے، اور اس میں شاعری ہوتی تھی. اس زمانے میں شعر و شاعری کا وہ دور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میلوں میں پہلوانی ہوتی تھی، یعنی پہلوانی کے مقابلے، ریسلنگ کے مقابلے ہوتے تھے، اور کھانے پینے کے سامان ہوتے تھے. اس کے ساتھ جو چیزیں اس زمانے میں فروخت ہوتی تھیں باہر سے آتی تھیں، سیریا وغیرہ سے، یمن سے جو چیزیں آتی تھیں، ہینڈی کرافٹ کی چیزیں اور میڈیسن اور ڈرائی فروٹس ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گارمنٹس ہیں، اس طرح کی سب چیزیں وہاں بکا کرتی تھیں. تو ایک طریقے سے یہ میلہ ہوا کرتا تھا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو وہاں جانا شروع کیا. وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ وہاں ہوں گے تو آپ کو موقع ملے گا کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتا سکیں، اسلام کے بارے میں بتا سکیں. تو آپ وہاں جایا کرتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے اور اسلام کا پیغام وہاں دیا کرتے تھے. تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا جو 2 سرخ یمنی چادروں میں لپٹا ہوا تھا. وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا بلند آواز میں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم یہ کہو کہ خدا ایک ہے، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم سکسیس تمہیں حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی. تو ان صحابی نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس شخص کے آس پاس جمع ہو رہے تھے، اس کی بات سن رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص کے پیچھے ایک اور شخص تھا جو ان کو پتھر مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں یہ آدمی پاگل ہے، اس کی بات مت سنو. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور چادروں میں لپٹا ہوا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے، یہ ہاشمی خاندان سے اس کا تعلق ہے. پروفٹ کا جو خاندان تھا اس کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا.
تو صحابی نے پوچھا کہ اور یہ شخص جو پیچھے پتھر مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کا انکل ہے جس کا نام ابو لہب ہے۔ تو اس طریقے سے پروفٹ جایا کرتے تھے جہاں لوگ ہوتے تھے میلوں وغیرہ میں، اور اپنی بات یعنی قرآن کا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں لوگ جمع ہیں، فیئرز ہیں، بک فیئرز ہیں، یا اس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں یا کوئی کانفرنسز ہیں، وہاں جائیں اور قرآن کو تقسیم کریں۔ وہ زمانہ تھا کہ پروفٹ کو اور صحابہ کو قرآن یاد کرنا پڑتا تھا، حفظ کرنا پڑتا تھا، میمورائز کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ جا کے وہاں سناتے تھے، ایک آیت سنائی یا کچھ ورسز سنائیں یا ایک چیپٹر سنایا۔ تو آج چونکہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، قرآن ہمارے پاس چھپے ہوئے موجود ہیں، پاکٹ سائز میں، بہت ہی ہینڈی، بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور یہ ہماری دلی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم قرآن لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے خدا کی مدد کہا ہے، یعنی قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا خدا کی مدد ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا اس میں ریوارڈ ہے کہ ہم قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔